اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث اکرام مسلم، مسلمانوں کے حقوق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کوئی ایک پریشانی دور فرمائیں گے، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ جب تک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، ایک ان میں گناہ کیا کرتا تھا اور دوسرا خوب عبادت کیا کرتا تھا۔ عابد جب بھی گناہ گار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس سے کہتا کہ گناہوں سے رک جاؤ۔ ایک دن اسے گناہ کرتا ہوا دیکھا تو پھر کہا کہ باز آ جا۔ اس نے کہا مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، میں جانوں میرا رب جانے، کیا تجھ کو مجھ پر نگراں بنا کر بھیجا گیا ہے؟ عابد نے غصے میں آ کر کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے، یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں نہیں داخل کریں گے۔ پھر دونوں کا انتقال ہو گیا اور عالم ارواح میں دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عابد سے پوچھا، کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے کہ میں معاف نہیں کروں گا، یا جو معاف کرنا میرے قبضے میں ہے کیا تمہیں اس پر قدرت حاصل تھی کہ تم مجھے معاف کرنے سے روک دو، کہ جو دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے؟ اور وہ گناہ گار سے ارشاد فرمایا، میری رحمت سے جنت میں چلا جا، اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا۔ اور عابد کے بارے میں فرشتوں سے فرمایا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ ابو داؤد۔ فائدہ: حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ پر جرت کی جائے، اس لیے کہ اس گناہ گار کی معافی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر گناہ گار کے ساتھ یہی معاملہ ہو، کیونکہ اصول تو یہی ہے کہ گناہ پر سزا ہو، اور نہ یہ مطلب ہے کہ گناہوں اور ناجائز کاموں سے روکا نہ جائے۔ قرآن اور حدیث میں سینکڑوں جگہ گناہوں سے روکنے کا حکم ہے اور نہ روکنے پر وعید ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحتیاب کر دیجیے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی کوئی صورت پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہر خیر کی چیز میں برکت عطا فرمائیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کا مجھ سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔